بل انتم بہدیتکم تفرحون فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کہ تمہیں تو اللہ نے دنیا میں دے دیا کیونکہ تمہیں اللہ سے لینا نہیں آتا، ہمیں تو اللہ سے لینا آتا ہے، تو جنہیں اللہ سے لینا آتا ہو ان کو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہ ہو، اور جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا کہ وہ فقیر ہیں، فقیر وہ ہیں جن کو اللہ سے لینا نہیں آتا۔ جی ہاں، یاد رکھو، جس کو اللہ سے لینا آتا ہے وہ فقر میں مالدار ہے، جس کو اللہ سے لینا نہیں آتا وہ غنا میں فقیر ہے، جس کو اللہ سے لینا نہیں آتا وہ غنا میں فقیر ہے۔ جی ہاں، کیا سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھلایا تھا کہ جو کچھ غیروں کے پاس ہے کہ یہ بات سے ختم ہونے والا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے غیروں کے اموال کو دیکھ کر متاثر ہونا یہ ایسا ہے جیسا کسی مالدار کا کسی فقیر کی جھولی کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ یہ میرے پاس ہوتا، کیا ہوگا اس کے پاس؟ تو یہ فرمایا، اپنا استغنا ظاہر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال کا رد کرنا، مال کا رد کرنا یہ آزمائش کی چیز ہے، یہ آزمائش کی بڑی بڑی آزمائش ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے اس زمانے میں، مال کا فتنہ ہے، مال کے فتنے کو کہ مال کے فتنے کو رد کرو، کیونکہ اس راستے میں حب مال پہلے آئے گا، حب جاہ سے بھی پہلے، کہ نہیں مال کو رد کرو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو تبلیغ دوسرے کے مال سے ہوگی وہ بے اثر ہوگی، اس لیے صحابہ کو مال کے رد کرنے کا عادی بنایا گیا۔ ایک صحابی تھے عمیر بن سعد، وہ 1 سال حمص میں گورنر رہے، حمص پر 1 سال گورنر رہے حمص میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال تک کوئی خبر نہیں ملی کہ عمیر بن سعد کیا کر رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی سے کہا کہ لکھو عمیر کو خط، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ عمیر نے وہاں مال جمع کر لیا ہے اور ہمارے ساتھ خیانت کی ہے۔ وہ خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ میرا خط پڑھتے ہی میری طرف چل دینا، خط کو ہاتھ میں رکھنے سے پہلے۔ جی ہاں، اطاعت اتنی تھی، اطاعت اتنی زیادہ تھی، چلو اطاعت بہت تھی، وہ یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جائیں گے سوچیں گے، نہیں، اطاعت بہت تھی، اور اطاعت کی وجہ سے اجتماعیت تھی، اطاعت کی وجہ سے اجتماعیت تھی، دور دور سے بلایا جاتا تھا کہ فوراً آ جاؤ۔ جی ہاں، جاؤ، کیا کروں، تو اب تو اطاعت کی آزمائش ہے نہیں، اب تو جس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ جی ہاں، ورنہ اطاعت کے تو عجیب قصے ہیں۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ میرا خط رکھنے سے پہلے میری طرف چل دینا۔ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص سے پیدل چلے، حمص سے پیدل چلے، حمص سے پیدل، اور پیدل پہنچے چل کے مدینے۔ بال بڑے بڑے ہو گئے، غبار آلود ہو گئے، رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان تو لیا کہ عمیر بن سعد ہیں، کیونکہ ہم لوگ کو جانتے تھے۔ 1 سال کے بعد آئے، دیکھ کے پہچان لیا۔ یہ مجاہد کی صفت ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح پہچانتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو اس طرح یاد رکھتے تھے کہ اگر ایک بھی غائب ہو جاتا تھا مشورے سے حضرت عمر کے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو ساتھ لے کر جاتے تھے تلاش کرنے کے لیے، فلاں آدمی کہاں ہے۔ یہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ عمیر یہ تم نے کیا اپنا حلیہ خراب کیا ہوا ہے؟ تو عمیر نے کہا کہ مومنین کیا حلیہ خراب کیا ہوا، آپ دیکھتے نہیں کہ میرا خون مسلمانوں کے مال سے پاک ہے، میرا خون مسلمانوں کے مال سے پاک ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جو تم لینے گئے تھے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، تمہیں گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ عمر اس مال میں نہ آپ کو کوئی حصہ تھا نہ میرا کوئی حصہ تھا، زکوٰۃ کی وصولی کا کام میرے ذمہ کیا گیا تھا، میں نے مالداروں سے زکوٰۃ لی اور فقراء کو دی، نہ آپ کو اس میں کوئی حصہ ہے نہ میرا کوئی حصہ ہے۔ اگر ہمارا کہ نہیں، ہمیں اطمینان نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال لے کر آئے ہو اور تم نے گھر میں چھپا کر رکھا ہے۔ حضرت عمر کا خیال تھا 1 سال تک کوئی خبر نہیں مال کی، اور فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس میرا سامان ہے، ایک تھیلا ہے، اس میں ایک پیالہ ہے، ایک لاٹھی ہے
اور ایک وضو کا لوٹا ہے، بس یہ میرا کل سامان ہے، میری کل دنیا یہ ہے. عجیب قصہ ہے، میری کل دنیا یہ ہے، یہ میرا کل سامان میں ہند سے لے کر آیا ہوں. جی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو متعین کیا، فرمایا تم ان کے گھر جاؤ، ان کے گھر جاؤ اور یہ 300 اشرفیاں لے جاؤ اور اس کے گھر میں 3 دن قیام کرو. 3 دن تک دیکھو کہ ان کے گھر کا معمول کیا ہے. اگر دیکھو کھانے اچھے بن رہے ہیں اور گھر کا نظام ٹھیک چل رہا ہے پھر تو یہ مال واپس لے آنا، اور اگر دیکھو کہ تنگی ہے تو یہ مال ان کو دے دینا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ حارث نام تھا، وہ مال لے کر گیا ان کے گھر کہ میں مہمان، مجھے اپنا مہمان بنا لو 3 دن کے لیے، میں ٹھہرنا چاہتا ہوں. کہ ہاں ٹھہرو. کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینے سے. کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہ ہاں ٹھیک ہے. کہ رہو ہمارے پاس 3 دن. 3 دن قیام کیا ان کے گھر میں کہ 3 دن تک ایک روٹی بنتی تھی روزانہ ایک روٹی بنتی تھی. وہ ایک روٹی مہمان کی کھلائی جاتی تھی گورنر صاحب کے گھر میں، اور میاں بیوی دونوں بھوکے رہتے تھے کہ بھائی ہمارا مہمان ہے عمر کی جہاں سے آیا ہوا ہے، اسے کھلا دو. 3 دن تک فاقہ کیا میاں بیوی نے اور روٹی اسے کھلائی مہمان کو. 3 دن کے بعد کہا حضرت عمر نے حارث سے کہ حارث 3 دن ہو گئے ہیں ہمیں فاقہ کرتے ہوئے، ہمارے یہاں تو ایک روٹی کا انتظام ہوتا ہے، بس وہ ہم آتے ہم کھاتے ہیں، آدھی بیوی کھاتی، لیکن اب 3 دن ہو گئے پورے، لہذا ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کسی اور گھر میں چلی جائیے، ہم سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا. تو یہ حالات ہیں کہ اچھا دیکھو جی یہ مال دیا ہے امیر المومنین نے آپ کے لیے. وہ چیخ ماری حضرت عمر نے کہ ہاں میں اس مال کا کیا کروں گا. کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، لے جا. حضرت عمر واپس کر دو. بیوی نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو نہ صحیح، آپ اور اوپر تقسیم کر دیں کہ ہاں اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دو. رکھ لیا. فرمانے لگے کہ میرے پاس تو کوئی صندوق بھی نہیں ہے جس میں یہ مال رکھا جاوے، کوئی باندھنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے جسے باندھ کر یہ مال رکھا جاوے. جی ہاں، تو روایت میں ہے کہ بیوی نے اپنا کرتا آگے سے پھاڑ کے دیا کہ لو اس میں باندھ دو، اس کے علاوہ کپڑا نہیں ہے، یہ باندھ دو اس میں. یہ روایت نہیں اسی طرح ہے. وہ اس میں باندھ دیا اور باندھ کر وہ تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے گھر میں جو لے کر آئے تھے مال حضرت عمر کی طرف سے. یہ باہر نکلے اور جتنے مہاجرین کی اولاد تھی انہیں تقسیم کر آئے، سب تقسیم کر کے آ گئے. حارث بیٹھا ہوا تھا. تو حارث کو خیال ہوا کہ مال باہر لے گئے تھے تقسیم کر کے آئے ہیں، تو انتظار میں تھا کہ مجھے کچھ ملے گا. اس نے ذکر کیا کہ ہمیں بھی کچھ دے دو اس میں سے. فرمایا کہ وہ تو سب ختم ہو گیا، جاؤ امیر اردو کا ہمارا سلام کہنا. اور واپس آئے. حضرت عمر نے پوچھا قاضی سے کیا ہوا مال کا؟ کہ جی میں تم کے حوالے کر دیا تھا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. حضرت عمر نے کہا کہ بلاؤ میرے کو. خط لکھا پھر یہ فوراً یہاں آ جاؤ. خط رکھنے سے پہلے تو خط رکھنے سے پہلے چل دیتے تھے مدینے کی طرف. چند میل دور ان کا گاؤں تھا مدینے سے، وہاں سے آئے. پھر حضرت نے پوچھا کہ عمر مال کے کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ عمر جو مال تم اللہ کے لیے کسی کو دے چکے ہو اس کے بارے میں تمہیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ مجھے دے چکے، میں جو چاہوں کروں. آپ کو کیا مطلب اس سے کیا دوسرے حساب نے کہ نہیں عمر میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتانا پڑے گا تم نے مال کا کیا کیا ہے. اور فرمانے لگے یا عمر قدمتها للآخرہ، ہاں آگے بڑھا دیا آخرت کے لیے، آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ گورنر بنا کر بھیجوں، مجھے ایسے آدمی چاہیے کام کے لیے. حضرت عمر نے کہا کہ عمر تمہاری وجہ سے، تمہارے گورنر بنانے کی وجہ سے
میری زبان سے بد کلامی ہو گئی. میں نے ایک یہودی کو گالی دے دی تھی وہاں حمص میں, ایک یہودی کو, مسلمان کو نہیں, یہودی کو, ایک یہودی کو میں نے کہہ دیا تھا اللہ تجھے رسوا کرے. بس یہ گالی نکلی میری زبان سے 1 سال کے دوران گورنری کے زمانے میں, اور یہ اس لیے ہوا میرے سے بد کلامی کہ تم نے مجھے بڑا عہدہ دے دیا, تم نے مجھے عہدہ دے دیا تھا. اب تو میں نے طے کر لیا ہے کہ نہ عمر تیرے زمانے میں نہ تیرے بعد کسی اور خلیفہ کے زمانے میں گورنر کا کام نہیں کروں گا, یہ طے ہے, اب یہ کام میں نہیں کروں گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر تم ہم سے پیدل آئے, تمہیں کسی نے سواری نہیں دی وہاں سے؟ کہ جی وہ سواری میں نے سوال نہیں کیا, سواری کا, اور انہوں نے سواری مجھے خود سے دی نہیں, آپ کا حکم تھا آنے کا تو میں پیدل آ گیا. حضرت نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان ہیں کہ جن کی تم نے 1 سال خدمت کی اور انہوں نے تمہیں چلتے ہوئے سواری بھی نہیں دی, بہت برے مسلمان ہیں. حضرت نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر, غیبت نہ کر. اللہ نے غیبت سے روکا ہے. جی ہاں, کیا بات تھی.